سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہی تنازعات کی پائیدار سیاسی حل کا واحد راستہ ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ افغانستان میں اس کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور افغانوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں چین کے باشندوں کے تحفظ کے لیے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ چلاس اور گلگت کے درمیان شہر قراقرم پر چھوٹی گاڑیوں کی آمدورفت بحال کر دی گئی ہے، جبکہ بڑی گاڑیوں کی آمدورفت کل بحال ہوگی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں ختم ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کے خلاف کارروائی کرے۔ اور چین ٹوکیو اولمپکس میں سونے کے 28 تمغوں کے ساتھ سرفہرست ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہی تنازعات کے پائیدار حل کا واحد راستہ ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں عرب پارلیمنٹ کے سربراہ عادل بن عبد الرحمان کی قیادت میں وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل کا خواہاں ہے۔ انہوں نے عرب پارلیمانی وفد کو غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارتی پالیسیوں کی وجہ سے علاقائی امن اور استحکام کو لاحق خطرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں امن استحکام چاہتا ہے اور فلسطین کے مسئلے پر اس کا واضح موقف ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی بنیاد مشترکہ مذہب، ثقافت اور تاریخی اقدار پر قائم ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغانستان میں اس کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تنازع کے تمام فریق افغان ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے صحافیوں کا سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان عمل میں اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ذرائع ابلاغ کے بعض حلقوں نے افغانستان میں افغانوں کے اپنے طور پر شروع کردہ اور انہی کی سرپرستی میں امن عمل سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا اور اسے غلط رنگ دیا۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح طور پر دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری، علاقائی کرداروں اور خود افغانوں کے درمیان اتفاق رائے سے متعلق بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کے بیان کو کسی بھی طور پر افغان تنازع میں ایک مخصوص فریق کی حمایت سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ تمام تر توانائیاں افغانستان میں تنازع کا شراکتی وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل نکالنے پر صرف کی جانی چاہیے۔ ادھر پاکستان نے افغان امن عمل میں اپنے کردار سے متعلق بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات کے حوالے سے سابق کینیڈین وزیر کرس الیگزینڈر کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ معاملہ کینیڈا کی حکومت کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور پاکستان کے خلاف مذموم مہم کے ازالے کے حوالے سے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات متعلقہ معاملے اور زمینی حقائق سے متعلق ادراک سے مکمل عاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں متعصبانہ بیانات قابل افسوس ہیں جب دنیا پاکستان کے کردار کا اعتراف کر رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور مسئلے کے لیے شمولیتی وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک افغان ٹیم اسلام آباد پہنچی ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ حکام افغان ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ داسو ڈیم واقعے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔
شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ کو ڈپلومیٹک انکلیو کو مزید محفوظ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے میں مزید 190 سیکیورٹی کیمرے نصب کیے جائیں گے. وزیر داخلہ نے کہا کہ نادرا نے کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے تصدیقی سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں دونوں کے لیے ویکسین لگوانے کا تصدیقی نظام شروع کیا جا رہا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جولائی کے مہینے میں 431 ارب روپے ٹیکس جمع کیا. آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ ٹیکس ادائیگیوں میں 54%، جبکہ کسٹم ڈیوٹیز میں 37%، خالص آمدن میں 36% اور بنیادی آمدن میں 32% کا اضافہ ہوا. فاروق حبیب نے کہا کہ ٹیکس گوشواروں میں 30% اور ٹیکس ریفنڈ میں بھی 26.06% اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کسٹمز نے 3 ارب 60 کروڑ روپے مالیت کی سمگل شدہ اشیاء قبضے میں لیں. چلاس اور گلگت کے درمیان شاہراہ قراقرم پر چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے. یہ شاہراہ گزشتہ رات مٹا پانی، رائے کوٹ اور لال پیڑی کے علاقوں میں 12 مقامات پر مٹی کے تودے گرنے کے باعث بند ہو گئی تھی. دیامیر کے ڈپٹی کمشنر سعد ابن اسد نے کہا کہ شاہراہ کل تک بڑی گاڑیوں کے لیے دوبارہ کھول دی جائے گی. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل دن 10 بجے مظفر آباد میں ہوگا. اجلاس کے دوران قانون ساز اسمبلی کے نئے منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے. حلف برداری کی تقریب کے بعد قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں کا انتخاب ہوگا. قائد ایوان کا انتخاب اگلے روز ہوگا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں نہ ختم ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھارت کے خلاف اقدام اٹھائے. ایک بیان میں پی ایچ سی کے انسانی حقوق کے انچارج ایڈوکیٹ زمردہ حبیب نے کہا کہ تقریباً 4500 کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کو قانونی کارروائی کے بغیر پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور کے تحت قیدیوں کے حقوق کی صریحا خلاف ورزی ہے. مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق یورپی پارلیمانی گروپ کی طرف سے جاری حالیہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایڈوکیٹ زمردہ حبیب نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں بھارت کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے ارکان پارلیمان نے بحث کے بغیر قوانین کی اجلت میں منظوری اور پارلیمنٹ کے تقدس کا پامال کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی مذمت کی ہے. ایک ٹویٹ میں مغربی بنگال سے رکن پارلیمنٹ ڈیرک بک اور برین نے کہا کہ حکومت کے جاری پارلیمانی اجلاس کے دوران 12 بل متعارف کرائے گئے اور انہیں حزب اختلاف کو بحث کے لیے وقت دیے بغیر 7 منٹ سے بھی کم وقت میں منظور کر لیا گیا. حزب اختلاف کی جماعتوں نے مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت سے متعدد بار اہم مسائل پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا. ٹوکیو اولمپکس 2021 میں چین 28 طلائی، 16 چاندی اور 14 کانسی کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے. امریکہ 20 طلائی، 24 چاندی اور 16 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ جاپان 17 طلائی، 5 چاندی کے اور کانسی کے 9 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا آخری T20 کل گیانا میں کھیلا جائے گا. میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. میچ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. 2 میچ بارش شیش کے باعث ختم کر دیے گئے تھے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم کشمیر، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی اور گلگت 30،
पिशावर और कोयटा मुजफ्फराबाद 36, मरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत श्रीनगर 29, पुलवामा और बारामूला 27, अनंतनाग और शोपियां 28, जम्मू 33 और लेह 20 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा